السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں مونگی مسروں اور چنے کی دال تڑکے والی ششکے والی۔ اتنی مزے کی یہ بنتی ہے نا دال چاول، جب آپ بنائیں گے تو بس پھر آپ کو مزہ آنے والا بہت زیادہ۔ اس کے لیے جو ہے وہ میں نے چنے، مونگی اور مسور کی دال لے لی ہے۔ مونگی کی دال جو ہے چھلکوں والی وہ ہم پسند کرتے ہیں، اگر آپ کو دھلی ہوئی پسند ہے تو آپ دھلی بھی ڈال لیں۔ یہ آپ نے جو ہے ایک برتن میں دال بھگو لینی ہے، اچھی طرح اس کا گندا پانی نکال کے صاف پانی میں بھگو لینا، تاکہ یہ پانی ہم نے آگے یوز کرنا ہے۔ اور یہ مسالے ہیں، اس میں ایک مٹھی لہسن، تھوڑی سی سبز مرچیں، ایک چھوٹا پیاز اور ایک ٹماٹر ہے۔ چھلکے اتار کے آپ اس کو کاٹ لیں، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ پریشر میں ساری چیزوں کو اکٹھا ڈال کے، اور ہم نے جتنا ریکوائرڈ پانی ہے اس کو گلانے کے لیے تقریباً ہم نے 5-7 منٹ چلانا ہے، اتنا ڈال کے آپ اس کو بند کر لیں۔ دوسری طرف جو ہے ہم چاولوں کے لیے تڑکا تیار کر رہے ہیں۔ یہ کڑھائی ایسی ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے نا، جو بہت زیادہ استعمال کی ہوتی ہے، اور اس میں پکانے میں انسان بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ایک پیاز باریک کٹا ہوا ڈال دیا میڈیم سائز کا۔ اس میں سے آدھا پیاز جو ہے وہ براؤن کر کے ہم نکال لیں گے، کرسپ کر کے۔ وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ ہم نے کہاں پہ یوز کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے میڈیم فلیم پہ اس پیاز کو جو ہے وہ براؤن کر لیا ہے۔ اب یہ ہمیں جتنا چاہیے اتنا براؤن ہو گیا ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ آدھا پیاز جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، جتنا جو ہمیں چاہیے، یہ دیکھیں کتنا زبردست کرسپی ہو گیا۔ باقی کو ہم نے اور اچھے طریقے سے تھوڑا براؤن کرنا ہے، تاکہ تڑکے کا کلر جو ہے وہ اچھا نکل آئے۔ جب آپ کا پیاز اچھے سے براؤن ہوا ہوگا نا، تو آپ کا تڑکا اچھا تیار ہوگا، آپ کے چاول جڑیں گے نہیں اور ٹوٹیں گے بھی نہیں۔ یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ اگر ہم کچے کچے پیاز کو اوپر سے براؤن کر کے ڈال دینا چاول، تو پھر وہ ہمارا جو ہے اچھا نہیں بنتا تڑکا جو ہے۔ اس کے اندر میں نے حسب ذائقہ جو ہے وہ نمک ڈال دیا ہے، 1.5 چمچ میں نے نمک ڈالا ہے، کیونکہ 1.5 گلاس میرے پاس چاول تھے۔ اب یہ ہمارا تڑکا جو ہے ریڈی ہو گیا۔ اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ماپ کے پانی ڈال دیا، اور پانی جب بوائل ہو گیا تو میں نے چاول جو ہیں اس کے اندر ڈال دیے سارے۔ پانی سٹین کر لیا کریں آپ، کیونکہ کئی دفعہ جب ہم چاولوں کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں نا اینڈ پر، تو وہ پانی بھی ساتھ ہی اندر چلا جاتا ہے، اور پھر ہماری میجرمنٹ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ چاولوں میں سوراخ پڑے، دم لگانے کے بعد یہ دیکھیں چاول ہمارے ریڈی ہو گئے کھلے کھلے سے۔ ادھر ہمارا جو پریشر کوکر میں مسالہ تھا وہ بھی گل کے ریڈی ہو گیا۔ اس کے اندر جو ہے میں نے 1/4 ٹی اسپون گھر کی پیسی ہوئی ہلدی ڈالی، 1 سے 1.25 چمچ جو ہے نمک کی ڈالی، اور یہ زیرہ، دھنیا، جوائن، سونف پیسی ہوئی اکٹھی میرے پاس ہوتی ہے، یہی میں یوز کرتی ہوں۔ یہ میں نے 1 چمچ بھر کے ڈال دیا۔ اب آپ اس کو اچھے سے جو ہے خشک کر لیں۔ ابھی گھی نہیں ڈالا، اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر لیا تھا، ورنہ جو چیزیں ثابت دال میں بھاگتی پھرتی ہیں تو وہ مزے کی نہیں لگتی۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر جو ہے وہ ہلدی کا اور سبز مرچوں کا ملا کے نا، اتنا پیارا یلو کلر آتا ہے۔ اگر ہم سرخ مرچیں ایڈ کر دیں نا، تو دال کا کلر جو ہے وہ اچھا نہیں آتا۔ مجھے پرسنلی دال میں جو ہے وہ سبز مرچی اچھی لگتی ہے۔ اب یہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا، تو ہم نے اس کے اندر سے جو دال بھگو کے رکھی تھی وہ ساری ایڈ کر دی، یہ دیکھیں، اور جتنا پانی اور ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ بھی ہم نے ڈال لیا۔ ابھی یہ دیکھیں اتنے اچھے طریقے سے مسالہ فرائی ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گھی سا آ گیا تھا۔ یہ ہم نے پریشر جو ہے تقریباً 20 منٹ چلایا، اور یہ دال کا پیالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہمارے سامنے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ڈالنا ہے تڑکا۔ تڑکے کے لیے ثابت گول مرچیں، اس کا جو فلیور اور سموک آتا ہے نا، وہ آپ نے کبھی بھی نہیں کھایا ہوگا دال چاولوں میں۔ اگر آپ نے نہیں ٹرائی کیا تو ضرور کیجیے گا، بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ کرنے کے بعد۔ یہ آپ نے مرچیں جلا لینی ہے، دیکھیں اتنا سموک اور دھواں اس میں سے نکل رہا ہے۔ یہ مرچیں بعد میں جب ہم چاولوں پر یا آلو کے بھرتے پہ توڑتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اب یہ 3-4 جوے لہسن کے باریک باریک کاٹ کے یہ بھی ہم نے اس گھی میں ڈال دیے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، تڑکا میں نے دیسی گھی کا بنایا ہے، اس کا نا پھر ایک فلیور ہی الگ آتا ہے دال کے اوپر۔ یہ براؤن ہو گیا تو میں نے آنچ کم کر دی کہ جل نہ جائے یہ۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کسوری میتھی اور کلونجی میں نے ڈالی، اور زیرہ تھوڑا سا۔ یہ تڑکا ریڈی ہو گیا، اور یہ تڑکے سے اس وقت ایسی خوشبو آ رہی ہے نا کہ زبردست۔ اب یہ جب اس کے اوپر جائے گا تو یہ دیکھیں زبردستی آواز آتی ہے، اور خوشبو جو ہے نا وہ تو بہت ہی کمال کی آتی ہے۔ اب اس فرائی پین میں دوبارہ دال جو ہے وہ ڈالیں، اور وہ شوں جو ہوتی ہے نا، مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ یہ ہماری ریڈی ہوگی دال۔ ابھی ہم نے پیاز ٹماٹر کی جو ہے سیلیڈ کاٹ لی ساتھ میں، اور 3 سے 4 عدد جو ہیں وہ سبز مرچیاں باریک باریک کاٹ لیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ ششکے والے دال چاول ہیں، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم بناتے ہیں، اور جب ہم یہ کھاتے ہیں تو ہمیں بریانی اور پلاؤ کی بھی نہ طلب نہیں ہوتی۔ وہ ہماری سیلیڈ ریڈی ہو گئی۔ آلو بوائل کیے ہوئے 2 جو تھے میں نے رکھے ہوئے تھے، اس کو اچھے سے آپ میش کر لیں۔ میش کرنے کے بعد آپ نے اس میں سے جو گٹھلیاں یا سخت ہیں تو اس کو بھی توڑ کے چھوٹا کر لیں۔ یہ سبز مرچیں ڈال دی میں نے، اور یہ پیاز جو ہے وہ باریک باریک آپ نے رینڈم کاٹ لینا ہے، وہ بھی ڈال دیا، اور یہ دھنیا پودینہ اس کے اوپر مکس کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ دادڑ مرچ
یہ آپ نے پیسی ہوئی نہیں دادر مرچ ایڈ کرنی ہے، اور ساتھ میں زیرہ اور یہ براؤن کیا ہوا پیاز جو ہم نے نکالا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا، اور اب ہم نے جو ہے وہ ایک لیمن لے لینا ہے میڈیم سائز کا، اس کو بھی آپ نے اس کے اوپر نچوڑ دینا ہے، اور یہ ایک ٹماٹر باریک کاٹ کے یہ ایڈ کر لیا۔ اب تیسرا جو اس کا نخرہ ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں جی ساتھ میں ہم نے رائتا بنا لیا، دھنیا پودینہ اور سبز مرچوں کی چٹنی میں نے فریز کی ہوئی تھی، اس کو ہم نے دہی میں ڈال لیا، ساتھ زیرہ ڈال لیا۔ اب یہ ہمارا دسترخوان جو ہے ریڈی ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں دال ہے، یہ چاول کتنے کھلے کھلے، یہ سیلڈ ہے، یہ آلو کا بھرتا، یہ پاپڑ، یہ کالی کی ہوئی مرچیں، یہ اچار اور یہ رائتا۔ اور آپ نے یہ ٹرائی کر کے دیکھنا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ریسیپی تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔